अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हामिद मीर ने स्पीकर साहब से पूछा, स्पीकर साहब अगर पार्लियामेंट हाउस की बिल्डिंग जो है वो गैर महफूज है तो फिर पाकिस्तान की जमहूरियत कितनी महफूज होगी। इस पर स्पीकर साहब ने जवाब दिया कि अगर हमें पाकिस्तान की जमहूरियत को महफूज रखना है तो हमें मिल बैठ कर इसको सीरियसली लेना चाहिए, पाकिस्तान के मफाद पर बात करनी चाहिए, पाकिस्तान की बिल्डिंग्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए। और हामिद मीर ने सवाल पूछा कि अख्तर महंगल ने जब इस्तीफा दिया कौमी असम्बली की रुकनीत से और इलेक्शन कमीशन से निकाला तो स्पीकर साहब ने कहा नहीं, मैं उनसे बातचीत कर रहा हूं कि वो हाउस में आकर बात करें। इस पर हामिद मीर ने कहा जब वो बात करते हैं तो उनकी बात को पाकिस्तानी अवाम तक नहीं पहुंचाया जाता, यानी पीटीवी पर उनको लाइव नहीं दिखाया जाता, जिसकी वजह से बाकी चैनल भी उनको नहीं दिखा पाते। स्पीकर साहब ने कहा नहीं, जब वो ऐसी कोई गैर इखलाकी बात करते हैं तो हम सिर्फ उस पर रोकते हैं क्योंकि हमारी कौमी असम्बली में लाइव शूटिंग हो रही थी और ये हमारी ड्यूटी है कि जब कोई गैर इखलाकी बात करे तो हमें उस पर रोकना पड़ता है। आए इनकी गुफ्तगू तफसील से सुनते हैं। स्पीकर साहब, अगर पार्लियामेंट हाउस की बिल्डिंग जो है वो गैर महफूज है तो फिर पाकिस्तान में जमहूरियत कितनी महफूज है? जमहूरियत तब महफूज होगी जब हम सब मिलके बैठ के जमहूरियत को सीरियसली लेंगे, पाकिस्तान के मफाद की बात करेंगे, पाकिस्तान की पार्लियामेंट को प्रोटेक्ट करेंगे, पाकिस्तान की इंस्टीट्यूशंस को प्रोटेक्ट करेंगे, पाकिस्तान की दिफा को प्रोटेक्ट करेंगे, पाकिस्तान की अदलिया को प्रोटेक्ट करेंगे। ये सब हमारी जिम्मेदारी और ये इस हाउस की जिम्मेदारी जहां हम बैठे हुए हैं कि हमें ये एग्जाम्पल सेट करना है। और मैं आपको बताऊं कि दुनिया में कितनी तलखियां हुई हैं, पार्लियामेंट्स में हुई हैं, लड़ाई झगड़े हुए, मुज़ाकरात से चीजें ठीक हो सकती, मगर अगर मुज़ाकरात रीजनेबल हों, रिजिडिटी के साथ नहीं होगी कि जी मैंने ये कह दिया अब बस इसके आगे बात नहीं होगी। यहाँ तो कुछ गिव एंड टेक होता है, कोई तभी बात चलती है। तो ये पार्लियामेंट में हमारी जिम्मेदारी। तो ये आपका इशारा, ये जो हालिया मुज़ाकरात जो शुरू हुए जिसका आखिरी सेशन 16 जनवरी को हुआ, आपका इशारा उस तरफ है कि उसमें जो आपको तहरीरी तौर पे जो मुतालबात दिए गए तो कहा गया कि ये अब आप पूरे करेंगे तो फिर अगला सेशन होगा। ये तो पब्लिकली कहा गया ना कि जी ये है, इसका आप हमें जवाब दे दीजिए और अगर आपकी नीयत होगी कमीशन बनाने की। अब गवर्नमेंट ने एक मीटिंग की, बल्कि मेरे चेंबर में कल मीटिंग की। मैं मीटिंग में तो नहीं बैठा था, बट उन्होंने कहा जी हम यहाँ बैठ जाए। मैंने कहा जी बैठ जाइए, और उन्होंने वहाँ अपनी मीटिंग की है और उसके बाद उनकी आज भी मीटिंग है और आज की मीटिंग में भी उन्होंने उसके ऊपर जो काम करके उसके बाद ये उन्होंने जो ओवर हियर मैंने किया, बिकॉज ये प्रिविलेज किसी ने मुझे रोका नहीं कि बात ना करें। उन्होंने कहा जी हम अपनी क़यादत के पास जाएंगे, हर पॉलिटिकल पार्टी वहां डिस्कस करेंगे, फिर हम वापस आएंगे, क्योंकि 28 तारीख का है इशू। तो ये जैसे ही वापस आएंगे मुझे तो फिर मैं इंशाल्लाह मैं 28 की मीटिंग रखूंगा। तहरीक इंसाफ की जो मुज़ाकराती टीम है उसकी अडयाला जेल में इमरान खान से जो मुलाकात करना है वो उनका इख्तियार तो नहीं है, वो तो हुकूमत का इख्तियार है जी। तो आप फैसिलिटेट कर रहे हैं जी? वो भी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब कोशिश कर रहे हैं कि उनकी वहां भी एक मुलाकात हो जाए। आज आएंगे तो मैं वो भी पूछ लूंगा कि उसका क्या हुआ। अच्छा, कुछ और भी इश्यूज हैं, मसलन देखिए कि अख्तर महंगल साहब ने इस्तीफा दिया था कौमी असम्बली की रुकनीत से और इलेक्शन कमीशन ने उनको फारग कर दिया हुआ है, यानी कि उन्होंने तो नोटिफिकेशन कर दिया कि जी नो मोर मेंबर ऑफ दी। नहीं किया। नहीं, वो आए थे, सेक्रेटरी साहब के पास आए थे और मैं फिर उनके पास भी गया था, मैंने उनको फोन भी किया है और मैंने तो उनसे यही गुजारिश की कि आप ये प्लेटफॉर्म क्यों छोड़ते हैं? आपको प्लेटफॉर्म है, आपने जो बात करनी करें। नेचुरली मैं तो वो इजाजत दूंगा ना कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में और रूल्स में लिखा हुआ उससे तजावुज जब करेंगे तो मेरी मजबूरी होगी अपनी जिम्मेदारी पूरी करना। अगर मैं इनको लाने पे कर सकता हूँ तो फिर मैं रोकने भी मेरी जिम्मेदारी। मैं उनसे राब्ते में भी हूँ, मैं उनको मैसेज भी करता हूँ। उनकी अहलिया अलील थी तो वो इंशाल्लाह जब भी आएंगे मैं उनसे खुद भी मिलूंगा। मैंने मैसेज भी उनको किया है कि आप आएं, तशरीफ लाएं और इस हाउस का हिस्सा बने जहाँ के आप इलेक्टेड एक मेंबर हैं। तो मैं तो ये एफर्ट करता रहूंगा इंशाल्लाह। लेकिन जब अख्तर महंगल साहब इस हाउस में बात करते हैं तो पीटीवी पे उनको म्यूट कर दिया जाता है। जब वो पीटीवी पे म्यूट होते हैं तो बाकी चैनल भी उनको नहीं दिखा सकता। तो आप कहते हैं आप हाउस में आके बात करें, तो जब वो हाउस में आके बात करते हैं तो उनकी बात तो पाकिस्तानियों तक पहुंचती नहीं है। देखें, हमारा तो लाइव स्ट्रीमिंग हो रही होती है ना नेशनल असेंबली की, जहां वो कोई ऐसी बात करते हैं, ये मेरी इंस्ट्रक्शंस है, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी लेते हैं, जो हमारी
جس طرح فار ایگزامپل جوڈیشری کے خلاف اگر کرتے ہیں, اگر ہماری آرم فورسز کے خلاف کرتے ہیں, یا کوئی ایسا لفظ استعمال کرتے ہیں جو غیر, تو میں تو روکوں گا. یہ میری ذمہ داری ہے, یہ میرے اوپر ایک لازم ایک فرض ہے, تو وہ میں روکوں گا. تو میں یہی کرتا ہوں. اس کے علاوہ تو باقی لائف اسٹریمنگ ہو رہی ہوتی ہے. تو اس میں قانون کیا کہتا ہے کہ ایک ایم این اے جو ہے وہ استعفیٰ دے کے چلا جاتا ہے اور پھر نہیں آتا واپس, تو اسپیکر کتنے عرصے تک اس کا استعفیٰ اپنے پاس ہی رکھ سکتا ہے اور اس کو قبول نہیں کر سکتا؟ سب آپ تو میرے ساتھ یاد ہے وہ 2014 والے, اسی لیے تو میں کر رہا ہوں, اسی لیے سوال کر رہا ہوں کہ جب پی ٹی آئی والوں نے 2014 میں استعفے دیے تو آپ ان کے اوپر بیٹھ گئے. ابھی بھی میں بیٹھا ہوا. نمبر 1, ان کو میرے پاس خود آنا ہے. وہ آئیں گے, ان کا ہینڈ ریٹن ہونا چاہیے. وہ آ کے کہیں گے ود 2 witnesses. اب میرے پاس ایک ایم این اے آئے تھے, انہوں نے کہا کہ جی میں نے استعفیٰ دینا ہے. تو میں نے کہا یہ طریقہ نہیں, آپ کو میں ٹائم دیتا ہوں. میں نے نوٹس ان کو کیا, وہ میرے پاس تشریف لائے, وہ لے کے آئے. میں نے 2 افسر 3 افسر اپنے پاس بٹھائے. میں نے کہا جی کیا, انہوں نے ہینڈ ریٹن مجھے پکڑایا. میں نے کہا جی آپ کے ہینڈ, میں نے پوچھا آپ کے اوپر کوئی پریشر تو نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں. میں کہا کوئی زبردستی تو نہیں دے رہے؟ نہیں. آپ کی پارٹی کا پریشر؟ انہوں نے کہا نہیں. تو میں نے ان وٹنسز کے سامنے ان کو کہا جی اس کو پروسیس کریں. تو وہ پروسیس, یہ کب کی بات ہے؟ یہ پچھلے ہفتے 10 دن کی بات ہے. ایک مائنورٹی کے تھے فرام ایم کے, تو ابھی بھی یہ ساری کنڈیشنز پوری کرنی ہوتی ہیں. یہ بڑی مشکل کنڈیشنز ہیں. اس میں یہ بھی لکھا ہے, یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹس میں نے لی تھیں جب 2014 کی میں نے رولنگ دی تھی, اور وہ پھر چیلنج ہو گئی تھی. ہمارے ظفر علی شاہ صاحب نے چیلنج کیا تھا, اس پہ اطہر منیلا صاحب نے اس کو اسلام آباد ہائی. نہیں, لیکن اختر مینگل صاحب نے تو ہاؤس میں آ کے استعفیٰ دیا ہے. نہیں, ہاؤس میں نہیں دیا. ہاؤس میں نہیں دیا؟ نہیں, انہوں نے سیکرٹری نیشنل سیکرٹری کو دیا, یعنی کہ بلڈنگ پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر تو آئے نا, ان کے دفتر میں آ کے, ان کے دفتر میں آ کے دیا. تو آپ کے خیال میں ان کو آ کے آپ کو دینا ہے؟ جی, جب وہ کہیں گے تو میں پھر میں نوٹس ایشو کروں گا. نوٹس کے بعد, لیکن جب وہ آپ کے پاس آئیں گے تو پہلے تو آپ ان کو کہیں گے کہ بھائی نہ دو. نہیں, میں ان کو انسسٹ کروں گا نہ دو, میں مجبور کروں گا, میں کنونس کرنے کی کوشش کروں گا. یہ ویسے اچھی بات ہے, لیکن آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اختر مینگل صاحب اور باقی جو ان کے صوبے کے لوگ ہیں ان کو ایسی انوائرمنٹ دینی چاہیے ریاست پاکستان کو کہ وہ جب الیکٹ ہو کے اس ہاؤس میں آتے ہیں تو تھوڑے مہینوں کے بعد ہی وہ استعفیٰ دے کے نہ چلے جائیں؟ میں ایگری کرتا ہوں آپ سے, اور مجھے ہر طرف سے سپورٹ ہے, گورنمنٹ سے سپورٹ ہے, اپوزیشن سے سپورٹ ہے کہ یہ آپ صحیح کر رہے ہیں. اب میں نے آپ سے بات اس لیے کی ہے کہ آج ہی اختر مینگل صاحب نے مجھے ایک ایف آئی آر کی کاپی بھیجی ہے. جی, گوادر میں ایک مقدمہ درج ہوا اسٹوڈنٹس پہ, انہوں نے بک سٹال لگایا ہوا تھا. تو اگر بک سٹال لگانے پہ اسٹوڈنٹس کو پولیس گرفتار کر کے ان پہ ایف آئی آر درج کرے گی تو اس صوبے کا جو ایم این اے ہے اس کا کیا کام ہے اس اسمبلی میں؟ وہ آ کے یہاں آواز ریز کریں. وہ ریز کرے گا تو پی ٹی وی اس کی آواز میوٹ کر دے گا. نہیں, مگر صوبے میں بھی ریز کریں نا, صوبائی اسمبلی میں ریز کریں, بیکاز یہ صوبائی سبجیکٹ ہے. وہاں کی پولیس جو ہے, وہاں کے چیف منسٹر صاحب بھی کریں گے. چیف منسٹر صاحب جو ہیں بلوچستان کے, ہی از آن ٹاپ آف تھنگز. وہ بڑے ریگولرلی میرے سے رابطے میں رہتے ہیں, ایشوز کوئی آتے ہیں تو میں یہاں جو آتے ہیں میں ان کو بھیجتا ہوں کہ یہاں پہ یہ ایشو ریز ہوا تھا, اور وہ اس کا ریئیکشن بھی دیتے ہیں, پازیٹیو ریئیکشن. اچھا, اب بلوچستان کے ایک ایم این اے عادل بازئی صاحب, ان کا کیس آپ نے الیکشن کمیشن کو بھیجا اور الیکشن کمیشن نے ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا. وہ سپریم کورٹ میں گئے, سپریم کورٹ نے ان کو بحال کر دیا. آپ نہیں سمجھتے کہ آپ نے جو الیکشن کمیشن کو ریفرنس بھیجا تھا وہ غلط تھا؟ میرے پاس جو ڈاکیومنٹری ایویڈنس آئے گا میں نے اس کو ایگزامن کرنا ہے. میرے پاس کیا آیا, میرے پاس ان کی ایفیڈیوٹ کی کاپی آئی. ان کو ووٹ کرنا چاہیے تھا. وہ ہی واز نوٹیفائڈ ایز اے ممبر آف پی ایم ایل این بائی الیکشن کمیشن آف پاکستان. کس کاغذ پہ؟ اس کاغذ پہ جو انہوں نے نیشنل اسمبلی میں, جو انہوں نے الیکشن کمیشن میں جمع کرایا ہوا تھا, اسٹیمپ پیپر جمع کرایا ہوا تھا. اس کے بعد الیکشن کمیشن نے کر دیا. جب الیکشن کمیشن ان کو نوٹیفائی کر دے تو میری کتابوں میں پی ایم ایل این کا ممبر ہے. جب انہوں نے ریفرنس موو کیا تو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے بجٹ پہ شاید ایک بجٹ والا ریفرنس آیا تھا اور ایک آیا تھا کانسٹیٹیوشن, انہوں نے ووٹ نہیں دیا تھا. تو میں نے اس کو ایگزامن کر کے میں نے اس کو آگے بھیج دیا الیکشن کمیشن. لیکن آپ کو بھی پتا ہے اصل معاملہ تو 26ویں ترمیم کا تھا نا؟ نہیں, وہ اس میں انہوں نے پہلے بھی ووٹ نہیں دیا تھا. وہ جو پہلا ووٹ تھا نا ان کا, جو جب بجٹ پاس ہوا ہے, بیکاز اس میں بھی وہ بھی ان کے اوپر لگا. نہیں, لیکن اب تو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ آپ نے پڑھا ہی ہوگا, میں نے بھی پڑھا اس کو بار بار. اس میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ جو ان کے بہاف پہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے جو ان کا حلف نامہ الیکشن کمیشن کو دیا
وہ بھی جعلی تھا, اس کا اٹیسٹیشن بھی جعلی تھی. اور پھر جب ایک کوئٹہ کی سول عدالت نے اس کی انویسٹیگیشن کرائی تو پولیس نے رپورٹ دی کہ جی یہ عادل بازائی صاحب صحیح ہیں, انہوں نے کبھی پی ایم ایل این جوائن نہیں کی. پولیس افسر بھی جو ہے وہ نوکری سے گیا. وہ جو اوتھ کمشنر تھا سعید احمد, جس نے ان کے حق میں بیان دیا تھا کہ میں نے اس کو ٹیسٹ ہی نہیں کیا, اس کو بھی گرفتار کر لیا گیا. تو ایک پوری وکٹمائزیشن کمپین شروع ہو گئی. ایک کام کریں, وہ جو سٹیمپ پیپر عادل بازائی صاحب نے جمع کرایا ہوا ہے اس پہ ان کے فنگر پرنٹس تو ہوں گے نا, یہ وہ چیک کرا. میں نے ان کو رات کو ہی پوچھا تھا, وہ کہہ رہے تھے جی وہ جعلی ہے. میں نے جو حلف نامہ دیا ہے, جو یہ آیا تھا میرے پاس, اس کے اوپر ان کے فنگر پرنٹس, اگر انہوں نے سائن کیا یا ہاتھ لگائے وہ چیک کرا لیں, اس کا فورینزک کرا لیں. نہیں, لیکن اس کی اٹیسٹیشن جس اوتھ کمشنر نے کی ہے وہ کہہ رہا ہے میں نے اٹیسٹیشن ہی نہیں کی, تو اس کا مطلب ہے وہ جعلی ہے. نہیں, اگر وہ یہ کہہ رہا ہے, ابھی تو کورٹ میں کیس چل رہا ہے جو مجھے اطلاع ملی. اب تو سپریم سول کورٹ میں بھی چل رہا ہے, لیکن سول کورٹ کو کہا کہ جلد از جلد فیصلہ کرو. تو وہ جب آ جائے گا اس سے اور کلیئرٹی آ جائے گی. اچھا, مگر وہ کاغذ جو ہے نا, جو پہلے پی ایم ایل این کے حوالے سے, اس پہ یہ چیک کر لیجیے گا ان کے ہاتھ کے کوئی نشان, سائن کر رہے ہوں گے تو پکڑا ہوگا, کہیں ہاتھ لگایا ہوگا, کوئی انگلیوں کے نشان ہے یا نہیں. تو کچھ نہ کچھ آپ کے پاس ایویڈنس ہے ابھی؟ مطلب میں نے سنی بات جو کر رہا ہوں. اچھا, بیکاز مجھے اتنی ڈیٹیل. اب تو وہ دوبارہ ایم این اے بن گئے. جی, وہ ابھی نوٹیفائڈ ممبر ہیں. اچھا, تو آپ کے خیال میں یہ جو سارا سلسلہ ہے کہ ایم این ایز جو ہیں وہ ان کا حلف نامہ آپ کے پاس آتا ہے, کوئی آپ کو نیا سسٹم نہیں بنانا چاہیے کہ چیک کیا جائے پہلے؟ نہیں, میں تو جو ایویڈنس آئے گا اس کے اوپر ہم آگے بھیج دیتے ہیں. ہم نے 30 ڈیز میں, اگر ہم نہ بھی بھیجتے نا تو 30 ڈیز میں الیکشن کمیشن نے آٹومیٹکلی ٹیک اپ کر لینا تھا. اچھا, تو ہم اس پہ یہ ضرور لکھتے ہیں کہ ہماری نظر میں یہ ہے یا نہیں ہے. جو ہمیں کاغذ ملتے ہیں اس کے بیس کے اوپر ہم ایکچولی یہ چیزیں ہم اوائڈ ہی کرتے ہیں کہ یہ چیزیں الیکشن کمیشن کا ڈومین ہے, وہ کریں. تو فائنل جو فیصلہ ہوتا ہے وہ الیکشن کمیشن ہی کرتا ہے. تو الیکشن کمیشن کا میں نے اسٹیٹمنٹ پڑھا ہے اس ایشو پہ, سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے بعد وہ کور لے رہے ہیں نیشنل اسمبلی کے ریکارڈ کا کہ جی ہم نے جو فیصلہ کیا ہے نیشنل اسمبلی کے ریکارڈ کی بنیاد پہ کیا ہے, نیشنل اسمبلی کے ریکارڈ میں یہ پی ایم ایل این کے ممبر تھے. جی, اب آپ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ فیصلہ الیکشن کمیشن کرتا ہے, لیکن فیصلہ تو سپریم کورٹ نے کرنا. میں آپ کو بتاتا ہوں, جب ایک ممبر بنتا ہے اس کو 3 دن دی جاتے ہیں ایک پارٹی جوائن کرنے کا. اس 3 دن میں اس نے اپنے کاغذ جمع کرائے تھے میں کس پارٹی کا ہوں. اگر عادل بازائی صاحب نے وہاں پہ جمع کرایا تھا تو وہ پی ایم ایل این کا تھا. ہمارے پاس جب آیا تو وہ پی ایم ایل این کا شو ہو رہا تھا, تو ہم نے ان کو گورنمنٹ سائٹ پہ دے دیے, سیٹ بھی وہاں پہ الوکیٹ کر دی. اب بعد میں اگر وہ اٹھ کے ادھر چلے گئے یا ان کا کیا, نہ صرف اٹھ کے ادھر گئے بلکہ وہاں پہ کھڑے ہو کے تقریر کرتے رہے حکومت کے خلاف, اور ان کو اجازت بھی ملتی رہی. نہیں, ہم تو اگر کوئی کرنا چاہے ادھر سے ادھر جانا چاہے تو ہم دے دیتے ہیں. وہ تو ہم کو انسسٹ کرے کہ جی میں ادھر کرنا چاہتا ہوں, ہم اس پہ نہیں روکتے. ہم تو صرف تب جب ہم جب یہ انہوں نے بجٹ کے اوپر نہیں کیا, یہ بات ہوئی ہے میرے پاس ایک ریفرنس آیا پھر واپس چلا گیا, ہم نے کوئی ایکشن نہیں لیا. جب انہوں نے دوسرا ریفرنس موو کیا تو پھر ہم نے اس کو 30 ڈیز میں فارورڈ کرنا تھا, ہم نے